السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں آپ کی ٹیچر سائدہ شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایس اکانومی سائٹ۔ آج کے لیکچر میں ہم کنزیومر ایکویلیبریم صارف کا توازن پر بات کرنے والے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی مشاہدہ کیا ہے کہ آپ مارکیٹ جب جاتے ہیں اور مارکیٹ سے شاپنگ کرتے ہیں تو گھر آنے کے بعد آپ کے اپنے شاپنگ کے بارے میں کچھ اس طرح سے ریویوز ہوتے ہیں؟ اچھی شاپنگ کی، اوہو کیا خرید لیا، نقصان ہو گیا۔ یہ جو سچویشن ہے کہ آپ نے بہت اچھی شاپنگ کی یا پھر آپ کو نقصان کا سامنا ہے، اسی رویے کو ہم صارف کے توازن کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، جب صارف اپنی آمدنی کو، جبکہ ہمیں پتہ ہے آمدنی محدود ہے، خرچ کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا مفاد یا اس کی تسکین زیادہ سے زیادہ ہو۔ جب مفاد یا تسکین یا سکون زیادہ ہوتا ہے تو اسی سچویشن میں ہم کہتے ہیں بہت اچھی شاپنگ کی ہے۔ لیکن اگر محدود آمدنی سے صارف کا مفاد کم ہے یا وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے، ایسی صورت میں صارف مطمئن نہیں ہوتا اور وہ ڈس ایکویلیبریم کی سچویشن میں آ جاتا ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں صارف کا توازن وہ پوائنٹ یا نقطہ ہے جہاں پر صارف اپنی خریداری سے پوری طرح سے مطمئن ہو جاتا ہے اور اپنی خریداری میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کرنا چاہتا۔ صارف کے توازن کو پڑھنے سے پہلے کچھ بنیادی مفروضات دیکھ لیتے ہیں۔ assumptions، صارف باشعور ہے، اس کی آمدنی محدود ہے اور وہ اپنی آمدنی سے زیادہ فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اشیاء کی قیمتیں اور صارف کی آمدنی مستقل رہتی ہیں۔ خریداری کے عمل کے دوران اشیاء کی قیمتیں اور صارف کی آمدنی مستقل رہتی ہے۔ افادہ کو اعداد کی صورت میں ماپا جا سکتا ہے۔ اچھا دیکھیں، جیسے فاصلہ کے لیے ہم کلو میٹر یا میٹر کا پیمانہ استعمال کرتے ہیں، یا وزن کے لیے ہم کلو گرام یا گرام کا پیمانہ استعمال کرتے ہیں، اسی طرح سے افادہ کی پیمائش کے لیے ہم یوٹلز کا پیمانہ استعمال کرتے ہیں۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی شے سے ہمیں 1 یوٹل، 2 یوٹل یا 3 یوٹل افادہ حاصل ہوا ہے۔ ضرب کا مختتم افادہ مستقل رہتا ہے۔ اچھا، اشیاء کے افادہ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ مارجنل یوٹیلیٹی میں کمی آتی جاتی ہے۔ جیسے جیسے ہم یونٹ استعمال کرتے جاتے ہیں، افادہ کم ہوتا جاتا ہے، زیرو ہو جاتا ہے، مائنس ہو جاتا ہے۔ لیکن زر کے ساتھ یہ بات نہیں ہے۔ زر کی صورت میں افادہ مستقل رہتا ہے۔ ہمارے پاس جو جتنے بھی زر کی اکائیاں ہیں، جتنے بھی پیسے ہیں، وہ سارے کے سارے ہمیں ایک جتنی یکساں تسکین دیتے ہیں۔ ایک شے کی صورت میں صارف کا توازن، کنزیومر ایکویلیبریم ان کیس آف ون کموڈٹی۔ ہم جانتے ہیں کنزیومر اس وقت توازن کی صورت میں ہوتا ہے جب وہ اپنی خریداری سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور ایسا تبھی ہوتا ہے جب صارف ایک طرف قیمت اور دوسری طرف افادہ کا موازنہ کرتا ہے۔ جب شے سے حاصل ہونے والا افادہ قیمت سے زیادہ ہوتا ہے، صارف شے کو خریدتا رہتا، لیکن اگر حاصل ہونے والا افادہ قیمت کے مقابلے میں کم ہو جائے تو ایسی صورت میں صارف کو نقصان ہوتا ہے اور صارف اپنی خریداری سے مطمئن نہیں ہوتا۔ بس ہم کہہ سکتے ہیں کہ صارف تب توازن میں ہوگا جب شے کی قیمت برابر ہو جائے اس کے افادہ کے۔ ایک شے کی صورت میں صارف اس وقت توازن میں ہوتا ہے جب شے کا مختتم افادہ اس کی قیمت کے برابر ہو جائے۔ مارجنل یوٹیلیٹی آف ایکس برابر ہو جائے پرائس آف ایکس، ایکس کی قیمت کے۔ کنزیومر ایکویلیبریم ان کیس آف ون کموڈٹی کو گوشوارہ کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ ہم فرض کرتے ہیں پر یونٹ قیمت 10 روپے ہے، جبکہ 1 روپیہ 1 یوٹل کے برابر ہے۔ کالم 1 میں ہم 6 کے یونٹ لیتے ہیں، کالم 2 پرائس، کالم 3 میں مارجنل یوٹیلیٹی لی جا رہی ہے جو کہ ہر اگلے یونٹ کی خریداری پر کم ہوتی جا رہی ہے۔ کالم 4 میں مختتم افادہ ان روپیز معلوم کرتے ہیں، جس کے لیے مختتم افادہ کو یوٹلز کے ساتھ ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ پہلے شے سے حاصل ہونے والا افادہ 20 ہے، 20 کو یوٹلز 1 روپیہ برابر ہے 1 یوٹل کے، ڈیوائیڈ کریں گے، ہمارے پاس آنسر 20 ہے، یعنی کہ مارجنل یوٹیلیٹی ان روپیز از 20۔ اسی طرح سے ہم باقی کے مختتم افادہ روپے کی صورت میں معلوم کر لیتے ہیں۔ ایک شے کی صورت میں صارف کا توازن وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ مارجنل یوٹیلیٹی برابر ہو جاتا ہے قیمت کے،
اور اس اگر گوشوارہ کو آپ دیکھیں تو پہلی شے کی خریداری پر روپیز کی صورت میں افادہ 20 ہے جبکہ قیمت 10 ہے، تو افادہ قیمت سے زیادہ ہے، یعنی کہ صارف اس اکائی کو خرید لے گا۔ دوسرے یونٹ کے لیے مختتم افادہ قیمت سے زیادہ ہے، صارف اس کو بھی خرید لے گا۔ تیسرے یونٹ کے لیے مختتم افادہ قیمت کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ صارف کا توازن ہوتا ہے، کیونکہ صارف کو کل افادہ ایسی صورت میں زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر صارف خریداری جاری رکھے گا تو وہ نقصان میں جائے گا، کیونکہ مختتم افادہ روپیز کی صورت میں دیکھیں کم ہوتا جا رہا ہے، یعنی کہ 3 یونٹ خریدنے پر شے سے حاصل ہونے والا افادہ برابر ہوتا ہے شے کی قیمت کے، جو کہ صارف کا توازن ہے ایک شے کی صورت۔ صارف کا توازن 2 یا 2 سے زیادہ اشیاء کی صورت میں دیکھیں، سنگل شے کی صورت میں جب صارف ایک شے لیتا ہے، مختتم افادہ جب قیمت کے برابر ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں صارف توازن میں ہے۔ لیکن 2 یا 2 سے زیادہ اشیاء کی صورت میں یہ والی سچویشن قابل عمل نہیں ہے، بلکہ صارف نے جتنی بھی اشیاء خریدی ہیں ایکس، وائی، زی، ان کی آخری اکائیوں کے افادے، اگر ایکس شے کے 2 یونٹ لیے ہیں، وائی کے 3 لیے ہیں، زی کے 4 لیے ہیں، ان کے آخری افادے جہاں پہ برابر ہو جاتے ہیں، صارف اس جگہ پہ توازن میں آ جاتا۔ دیکھیں، صارف اپنے محدود وسائل کو مختلف مدات پر خرچ کرتا ہے، اس وجہ سے وہ ایسی صورت میں خرچ کرنا چاہے گا جہاں پہ اس کا افادہ زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے، اور یہی سچویشن قانون مساوی افادہ مختتم کی ہے۔ یعنی صارف ایک طرف تو قیمت کو نظر رکھتا ہے تو دوسری طرف شے سے حاصل ہونے والے مختتم افادہ کو بھی مد نظر رکھتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس افادہ کا زر کی اکائیوں کے ساتھ موازنہ بھی کرتا ہے۔ جب صارف اشیاء، قیمت اور مختلف اکائیوں کا آپس میں توازن قائم کر لیتا ہے تو صارف توازن کی صورت میں آ جاتا ہے۔ اگر اشیاء، قیمت اور مختلف اکائیوں کا باہمی تناسب برابر نہیں ہوتا تو صارف ان ایکویلیبریم کی حالت میں ہوتا ہے۔ وہ حالت ہوتی ہے جہاں پہ صارف کی تسکین کم ہوتی ہے۔ 2 یا 2 سے زیادہ اشیاء کی صورت میں صارف کا توازن گوشوارہ کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ ہم فرض کرتے ہیں صارف کے پاس 20 روپے ہیں اور صارف 2 اشیاء ایکس اور وائی خریدنا چاہتا ہے، جبکہ ایکس شے کی قیمت 4 روپے، وائی شے کی قیمت 3 روپے ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں صارف اس وقت توازن میں ہوتا ہے جب مختلف اشیاء کی آخری اکائیوں سے حاصل ہونے والے افادے آپس میں برابر ہو جائیں۔ ایکس شے سے حاصل ہونے والے افادہ اور قیمت کا تناسب معلوم کرتے ہیں۔ مختتم افادہ تقسیم ایکس شے کی قیمت جو کہ 4 روپے ہے، ہمارے پاس آنسر آتا ہے 8.5، 6.5۔ وائی شے کے افادہ اور قیمت کا تناسب معلوم کرتے ہیں۔ 30/3 that's 10، 28/3 9.33۔ اسی طرح سے باقی تناسب بھی معلوم کر لیتے ہیں۔ اینڈ 7.33۔ اگر آپ ایکس اور وائی شے کا ان کی قیمتوں کے تناسب کا آپس میں موازنہ کریں تو ایکس شے کے 2 یونٹ اور وائی شے کے 4 یونٹ صارف کو مساوی تسکین دیتے ہیں، یعنی کہ صارف یہاں پہ توازن کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے، وہ حالت ہے، وہ سچویشن ہے جہاں پہ صارف کی تسکین زیادہ سے زیادہ ہے۔ ایکس شے سے حاصل ہونے والا افادہ اور اس کی قیمت وائی شے سے حاصل ہونے والا افادہ اور اس کی قیمت برابر ہو جاتے ہیں۔ صارف 8 روپے ایکس شے پر جبکہ 12 روپے وائی شے پر خرچ کرتا ہے، ٹوٹل اپنی کل آمدنی 20 روپے خرچ کر لیتا ہے اور میکسیمم سیٹسفیکشن کی صورت میں آ جاتا ہے۔ صارف کے توازن کی حدود یا لیمیٹیشنز۔ مارجنل یوٹیلیٹی جب اس کی قیمت کے برابر ہو جاتی ہے، صارف کا توازن ہو جاتا ہے ان کیس آف ون کموڈٹی، اور مارجنل آف ایکس ایکول ہو جائے مارجنل یوٹیلیٹی آف وائی اور ان کی قیمتوں کے تناسب آپس میں برابر ہو جائیں۔ لیکن یہ سچویشن جو ہے ہمیشہ قابل عمل نہیں ہوتی، خاص کر جب انسان کی پسند یا انسان کے جذبات یا انسان کی خواہش بدل جاتی ہے۔
اس کے علاوہ بعض اوقات صارف کو قیمتوں کا صحیح علم نہیں ہوتا، اس وجہ سے صارف توازن حاصل نہیں کر سکتا۔ کچھ اشیاء تقسیم پذیر نہیں ہوتی جیسے گاڑی یا ٹی وی، ایسی صورت میں صارف اپنی اشیاء کو کمپیریزن نہیں کر سکتا، ان کی قیمتوں کے ساتھ ان کو میئر نہیں کر سکتا کیونکہ اشیاء ڈیویزیبل نہیں ہیں اور صارف ہی توازن حاصل نہیں کر سکتا۔ آخر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ صارف کا توازن معیشت کا اور معاشیات کا ایک بنیادی تصور ہے، کیونکہ یہ ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ لوگ خریداری کرتے ہوئے کون سے نکات کو اور کن فیصلوں کو مد نظر رکھتے ہیں، کیونکہ خاص صارف ہو، آجر ہو یا حکومت، زیادہ سے زیادہ افادہ ہی پیش نظر ہوتا ہے۔ Thank you very much for watching this video.